السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران ملت، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لباس کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے پینٹ اور شرٹ۔ اسلام نے ہمیں بلا شبہ کسی خاص وضع قطع کا لباس تو عطا نہیں کیا، بلکہ اس کے شرعی حدود و قیود بتا دیے ہیں۔ ان حدود و قیود کے مطابق ہر طرح کا لباس پہننا شرعاً جائز اور درست ہے۔ تاہم کسی قوم کا خاص وضع قطع کا لباس اس قوم کی شناخت کا درجہ ضرور رکھتا ہے، اور اگر وہ لباس شرعی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو تو پھر اسے تبدیل کرنا اپنی قومی شناخت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ بہت سارے ممالک میں شلوار قمیض کب اور کیسے آیا، لیکن دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شلوار قمیض پر یعنی جو لباس ہے، جو کچھ ملکوں کا خاص لباس ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کچھ ممالک میں سے خاص طور پر شناخت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام لباسوں کے مقابلے میں شلوار قمیض زیادہ ساتر ہے۔ ایک ملک کے علماء کرام نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شلوار قمیض بہت ہی ساتر لباس ہے، حتیٰ کہ ایک ملک کے ثوب کے مقابلے میں بھی زیادہ ساتر ہے۔ احادیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص بہت پسند تھی، اور قمیص کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار یا سروال استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا گمان یہ ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ کچھ ملکوں میں استعمال کی جانے والی پرانی طرز کی قمیص اگر 5 یا 6 انچ مزید لمبی کر کے پہنی جائے تو یہ قمیص اور شلوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لباس کے قریب تر ہو جائے گی۔ سروال پائجاموں کو بھی کہتے ہیں اور شلوار کو بھی، لیکن شلوار پائجامے کی نسبت کہیں زیادہ ساتر اور پہننے میں خوبصورت ہے۔ لہٰذا شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے اور قومی لباس ہونے کی وجہ سے ہمیں کسی دوسرے لباس کو شلوار قمیض پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ شلوار قمیض پہننی چاہیے۔ معزز سامعین، اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پینٹ اور شرٹ نہ تو شلوار قمیض جیسا ساتر لباس ہے اور نہ ہی ہمارا قومی لباس ہے۔ انگریزوں نے جس طرح اپنی زبان ہمارے اوپر زبردستی مسلط کی، اسی طرح اپنا لباس بھی زبردستی ہم پر مسلط کر دیا۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں یعنی لباس اور زبان کسی قوم کی مستقل شناخت ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی کے باوجود ہم ان دونوں چیزوں کے تسلط اور ان کے کڑوے کسیلے نتائج سے اپنی جان نہیں چھڑا سکے۔ معزز سامعین، اپنے بہتر لباس کی جگہ کسی دوسری قوم کے کمتر لباس کو ترجیح دینے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس قوم سے مرعوب ہیں اور اپنے آپ کو اس قوم سے کمتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک
روزمرہ کی زندگی کا تعلق ہے، ہمیں پینٹ اور شرٹ پہننے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر نمازوں کے اوقات میں موجودہ رائج مختصر شرٹ اور پینٹ کے استعمال سے گریز تو ہر قیمت پر ضروری ہے، جن میں رکوع و سجود کے دوران ہونے والی عریانی کے باعث نمازوں کے باطل ہونے کا واضح طور پر خدشہ موجود ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں مجبوراً پینٹ شرٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، مثلاً اسکول یا کالج کی طرف سے مقرر کی گئی یونیفارم کی پابندی کے لیے۔ بعض فیکٹریوں میں کھلی قمیص یا شلوار کے کسی مشین میں پھنس کر جانی نقصان سے بچنے کے لیے ایسی جگہوں پر ڈیوٹی دینے والے حضرات کے لیے ملازمت کے اوقات میں پینٹ شرٹ کی بہرحال رخصت ہے۔ جہاں تک خواتین کے پینٹ شرٹ پہننے کا تعلق ہے، ہماری ناقص رائے میں یہ قطعاً ممنوع ہے۔ اولاً مردوں سے مشابہت کی وجہ سے جو لعنت زدگی کا باعث ہے، ثانیاً شریعت نے عورت کی عصمت اور عفت کے تحفظ کے لیے جو سخت احکام دیے ہیں، ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عورت پینٹ اور شرٹ نہ پہنے، کیونکہ پینٹ اور شرٹ عورت کے قابل شرم اور قابل ستر حصوں کو نمایاں کرتے ہیں، یعنی اس کے جسم کے اتار اور چڑھاؤ کو، نشیب و فراز کو ظاہر کرتے ہیں، جو واضح طور پر عریانی کی طرف یعنی جو واضح طور پر عریانی کی تعریف میں آتا ہے۔ لہذا خواتین کو کسی قیمت پر پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک و بدعات سے اور دوسرے اقوام کے بدبخت نقل کرنے سے بچتے ہوئے کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔